عزیز طلبہ السلام علیکم، میں معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم فیڈرل بورڈ کی نظم کر رہے تھے، دوسری نظم جو نعت ہے اور اس کا عنوان ہے یا ایھا المزمل۔ اس لیکچر کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں مصنف کا، شاعر کا تعارف دیا گیا ہے، اسے سماعت کر لیجئے۔ دوسرے حصے میں ہم نے 5 بند کرنے ہیں اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کی مشق پہ مشتمل ہوگا۔ تو پہلے حصے میں جو اس سے پہلا لیکچر ہے اس میں پہلے 4 بند ہو چکے ہیں، آپ انہیں سماعت کر لیجئے۔ 5ویں بند کی طرف چلتے ہیں۔ تھے وہ نجوم اہتدا، بخت ان کے تھے کتنے رسا، بیٹھے جو تیرے روبرو۔ تھے وہ نجوم اہتدا، نجوم اہتدا آسمان کے ستارے، روشن مینار۔ بخت قسمت، رسا بخت رسا ہونا، نصیب والا ہونا، نصیب کا ستارہ چمکتا ہونا۔ بیٹھے جو تیرے روبرو، روبرو سامنے۔ زیر تشریح شعر کا جو ہے وہ دیکھیے مفہوم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ روشنی کے مینار تھے۔ وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ آپ کی محفل میں بیٹھے، آپ کے سامنے بیٹھے۔ عزیز طلبہ، اس بند میں شاعر نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے روبرو بیٹھے، جو آپ کے سامنے بیٹھے، انہوں نے آپ سے علم سیکھا، وحدانیت سیکھی اور پھر اسے لے کے وہ پوری دنیا میں گئے اور پوری دنیا میں جو اسلام ہے وہ پھیلا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ آپ کے سامنے بیٹھے، اور درپردہ یہ بھی خواہش ہے کہ کاش میں بھی جو ہے وہ اس وقت میں ہوتا، اس زمانے میں ہوتا اور آپ کے سامنے ہوتا۔ وہ بہت خوش قسمت تھے اور روشنی کے مینار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میرے صحابہ ہیں وہ روشنی کے مینار ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ان کا بخت کتنا اچھا تھا، ان کے مقدر کا ستارہ کتنا بلند تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ پھر ایک اور شاعر نے کہا ہے، جیسے بھی گھرانے میں ہوتا میں تیرے زمانے میں ہوتا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ ہیں وہ کتنے نصیب والے تھے، کتنے مقدر والے تھے کہ وہ آپ کی محفل میں بیٹھے۔ 6 بند کی طرف چلتے ہیں۔ روما حبش ایران سے سب آقے تیرے ہو گئے، جن کو تھی حق کی جستجو، جستجو تمنا۔ روما حبش، روما ملک کا نام، حبش حبشہ، ایران فارس جس کو کہتے ہیں۔ یعنی مفہوم یہ ہوگا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روما حبش اور ایران سے تلاش حق میں صحابہ آپ کے حضور پہنچے۔ ان کو حق کی جستجو تھی، ان کو حق کی تلاش تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں یہاں پہنچے۔ حضرت بلال حبشی، حبش سے تعلق تھا اور حبش سے ہوتے ہوتے یہاں پہنچے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی، فارس سے تعلق تھا، ایران سے تعلق تھا، ایک لمبا سفر کر کے یہاں پہ پہنچے۔ حضرت اویس کرنی کہاں کے رہنے والے تھے اور کہاں سے ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچے؟ حق کے لیے، جستجو کے لیے، حق کے لیے، تمنا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور حق کی تلاش تھی، حق کی جستجو تھی، لہذا وہ یہاں تک پہنچے۔ دوسرا، اس میں خطبہ حجت الوداع کو بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی، اور حجت الوداع کے موقع پر آپ دیکھیے ایک بہت بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور دین مکمل ہوا۔ آج کے دن ہم نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے بطور دین کے دین اسلام کو پسند کیا، اپنی حجت کو جو تمام کیا ہے۔ تو جن کو جستجو تھی، جن کو تمنا تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ شاعر اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا،
حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہیں کرنیں اس کی مشل کی ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ تو جن کو تمنا تھی، جن کو آرزو تھی، جو تلاش حق میں تھے، وہ پہنچے، پوری دنیا کے کونے کونے سے وہ آپ تک پہنچے۔ شاعر نے ان صحابہ کو موضوع بنایا ہے اور حق کی تلاش کی طرف جو ان کی جستجو ہے اور پھر کی جو کامیابی و کامرانی ہے اس کو واضح کیا ہے۔ 7ویں بند کی طرف چلتے ہیں۔ خوابوں میں آ کر مسکرا، خوابوں میں آ کر مسکرا، بیداریوں کو جگمگا، اے آمنہ کے ماہ رو، یعنی اے آمنہ کے چاند، میرے خوابوں میں آ کے مسکراؤ، بیداریوں کو جگمگاؤ، بیداری یعنی جاگنے کی کیفیت، میری زندگی کو جگمگا دو، روشن کر دو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے آمنہ کے چاند، میری زندگی کو اجالوں سے بھر دے اور میرے خوابوں کو سنوار دے۔ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے کہ بیداریوں کو جگمگا، یعنی شعور عطا ہو، فیض عطا ہو، اور شاعر جو ہے وہ زندگی کے بارے میں بہت فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت آمنہ کے چاند ہیں، آپ میری خوابوں میں آئیں، آپ میری زندگی میں آئیں اور میرے جو اپنی زندگی ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو پہچان لوں اور وحدانیت پہ چلتے ہوئے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشش کروں، اور جو میری زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے اور مجھے کامیابی و کامرانی مل جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ممکن ہے۔ آپ کی نظر کرم اگر ہو جائے گی تو میرے جو تمام معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اس کی امت میں ہوں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبدِ بے در کھلا۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے خوابوں میں آئیں اور جو میری زندگی ہے اس کو معطر کر دیں۔ 8واں بند دیکھیے۔ چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، رکھتا ہوں میں بھی آرزو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں اور آپ سے متعلق ہی باتیں کرتا رہوں اور آپ سے باتیں کرتا رہوں۔ آپ میرے خواب میں آئیں اور میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، مسلسل آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ سے باتیں کرتا رہوں، کیونکہ میری زندگی کا محور و مرکز آپ ہے، میری کل کائنات ہے، میری کل کائنات آپ ہیں اور میرے لیے سب کچھ آپ ہیں۔ محبت کا اظہار ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے خواب میں آئیں اور میری زندگی کو جگمگا دیں، روشن کر دیں، کیونکہ تمنا وہی ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو ہمارا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو فیض ہے اسی کی وجہ سے کامیابی ہے، کامرانی ہے، آپ میرے خواب میں آئیں، میری زندگی کو جگمگا دیں۔ اور یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، تو ان سے محبت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامران ہو جائیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو سب کچھ آپ کا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلنا شروع کر دیں۔ آخری بند دیکھیے۔ دیکھے دعا باب اثر، شام علم کی ہو سحر، مدحت سرا ہو منہ بمنہ، یا ایھا المزمل۔ دیکھے دعا باب اثر، باب اثر اثر کرنا، قبول ہونا، شام علم، علم کی شام زندگی، سحر صبح، مدحت سرا تعریف بیان کرنا، منہ بمنہ، منہ بمنہ سر سے لے کے پاؤں تک، یعنی مکمل طور پہ سراپا
تعریف و توصیف، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے۔ مفہوم دیکھیے گا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دعا بھی قبول ہو اور میری زندگی کی سیاہی دور ہو جائے۔ اے کالی کملے والے، میرا وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اجتماعی سطح پہ اور انفرادی سطح پہ یہ دعا ہے، التجا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کی شاعری میں التجا اور تمنا ہے۔ جب وہ عشق نبی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ بھی التجا اور تمنا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو ہے وہ دعا مانگتا ہوں، اور میری زندگی کب درست ہوگی، میری دعا کب قبول ہوگی، میری جو زندگی ہے وہ اس پہ غموں کی شام چھائی ہوئی ہے، میں آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں۔ اے کالی کملے والے، اے کالی کملی والے، میری دعاؤں کو قبول کریں اور ایک نظر کرم کر دیں، نظر کرم کر دیں گے تو میری جو سیاہی ہے وہ دھل جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی تعریف تو اللہ نے کی ہے۔ پھر اس کو اجتماعی سطح پہ دیکھیں تو جو مسلمان امت ہے، جو امت مسلمہ ہے، جو پریشان حالی کا شکار ہے، شاعر اس طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ کی نظر ہو جائے گی تو انفرادی و اجتماعی سطح پہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے، سارے کام درست ہو جائیں گے۔ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نظر کرم کر دیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے، اور میں جو اس وقت غموں میں ہوں، غموں کی شام مجھ پہ چھائی ہوئی ہے، میں اس سے نکل جاؤں گا اور اس کی سحر ہو جائے گی۔ آپ کی ایک نظر کرم چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ۔ تیسرے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔